السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی کرامات کے کچھ واقعات، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کی روح بھی تازگی محسوس کرے گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار بغداد اور سوکھے درخت کا اور ایک سست اونٹنی کا، جسے سن کر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ تو میری آپ سے معتمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو الحفص عمر بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے چلاتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا پیران پیر، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر حضور یہ میری اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے، اور فی الحال حضور میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ اونٹنی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس لائی گئی تو اس اونٹنی کو آپ رحمت اللہ علیہ نے پاس لا کر اس اونٹنی کی پشت پر سرکار پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پھیر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح رحمت اللہ علیہ بغدادی اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اس اونٹنی پر سوار ہو کر جیسے ہی اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف ایسی بھاگی کہ وہاں کے تمام لوگ دیکھتے رہ گئے، اور پھر کوئی دوسری سواری اس اونٹنی کے نزدیک نہ آ سکی۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ علی ہتی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ان کے نزدیک 2 کھجور کے درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے، یعنی سوکھے پڑے ہوئے درخت تھے، اور ان پر کبھی بھی پھل نہیں آتا تھا 4 سالوں سے۔ آپ سرکار بغداد حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ یہ درخت کب سے اس حال میں ہے، یعنی کب سے سوکھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ سال ہاں سال سے نہ ان پر پھل آیا نہ ہی ان پر سر سبزی آئی ہے۔ آپ سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز بھی ان درختوں کے نیچے ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر سر سبزی، یعنی وہ درخت ہرے بھرے ہو گئے، بلکہ ان درختوں پر جن پر 4 سال سے پھل نہیں لگے تھے ان پر اللہ کے فضل و کرم سے پھل بھی لگ گئے، اور وہ درخت دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث السمدانی محبوب سبحانی جناب غوث اعظم شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے نہ ہی سلام کر رہا تھا، نہ ہی کوئی آپ سے مل رہا تھا، مصافحہ کر رہا تھا، نہ ہی کوئی آپ کی طرف توجہ فرما رہا تھا۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو ہمارے حضرت یعنی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے بہت پہلے نکلتے تھے، کیونکہ لوگوں کی ملنے کی وجہ سے بمشکل آپ مسجد تک جمعے کے وقت تک پہنچ پاتے تھے، اور ایک بڑے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ مسجد جاتے تھے۔ لیکن یہ آج کیا معاملہ ہے کہ کوئی شخص بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف توجہ نہیں دے رہا، نہ ہی آپ سے مصافحہ کرنے آ رہا ہے، نہ ہی سلام کرنے آ رہا ہے۔ وہ مرید بڑا پریشان ہوا۔ آگے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ اتنے میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر اپنے اس مرید کی طرف دیکھا، اور پھر اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کا ایک جم غفیر، ایک بہت بڑا ہجوم وہاں پر اکٹھا ہو گیا، اور اس ہجوم میں ہر کوئی آپ رحمت اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، مصافحہ کرنے کے لیے آرزو مند تھا، اور آپ رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ یہاں تک کہ ہجوم کی وجہ سے آپ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اور آپ کے اس مرید کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا، ایک بہت لمبا فاصلہ ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں اس وقت ہجوم کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اس سے تو پہلے والا حال ہی اچھا تھا،
کہ جب میں اور سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تنہا تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کے دل کی کیفیت کو، دل کے حال کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل ہماری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور انہیں چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بے شمار کراماتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرتے کرتے ہماری زبانیں تھک سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک واقعہ کرامت سے بڑھ کر ہے، اور آپ کی ہر ایک کرامت ایسی ہے جس سے لوگ ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان مضبوط کرتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شان اور وہ عظمت عطا کی تھی کہ آپ کو جو دیکھتا وہ آپ کا قائل ہو جاتا تھا، اور آپ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے بات کیے بغیر، ملے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ ناظرین محترم، سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر لوگوں پر رحم فرمایا ہے، اسی طرح آپ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لوگوں کو گستاخی کے تحت سزائیں بھی دی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات آپ کو یوٹیوب پر اور کتابوں میں مل جائیں گے جن میں سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے، اور پھر جس نے گستاخی کی تھی، جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کی یا دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس نے اس کا سر انجام بہت خطرناک بھگتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات کتابوں میں تحریر ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام اور اس بلند درجے پر فائز کیا تھا کہ جہاں پر پھر کوئی دوسرے اولیاء اللہ نہ پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاؤں کا سردار بنا دیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ سوکھے درخت کے نیچے اگر آپ وضو بنا لیں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو وہ سوکھا درخت سرسبز ہو جاتا ہے، اور جس درخت پر 4 سال سے پھل نہیں لگتے ان پر بھی پھل لگنے لگ جاتے ہیں۔ سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک سست اونٹنی کے پشت پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ اونٹنی اس قدر تیز بھاگنے لگ جاتی ہے کہ اس کے جوڑ کا پھر کوئی جانور نہیں ملتا۔ تو ناظرین کرام، پھر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ ولی کے ہم کیوں کرنا دیوانے ہوں، ہم کیوں کرنا سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں کہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ واقعی سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔